اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں بعض واقعات ایسے ہیں جو صرف تاریخ کا حصہ نہیں بلکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ انہی عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ کربلا ہے، جس نے حق و باطل کے درمیان قیامت تک کے لیے فرق واضح کر دیا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ صبر، استقامت، قربانی، وفاداری اور دین اسلام کی بقا کی ایک عظیم داستان تھی۔ سن 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بعد یزید لعین بن معاویہ اقتدار پر قابض ہوا۔ اس نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے تمام مسلمانوں سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ مدینہ المنورہ کے گورنر کو حکم دیا گیا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت لی جائے، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ ایک فاسق، ظالم اور دین کے اصولوں سے دور شخص کی مجھ جیسا شخص بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ کا انکار کسی ذاتی مفاد یا حکومت حاصل کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اسلام کی حقیقی روح کے تحفظ اور بقائے اسلام کے لیے تھا۔ کوفہ والوں کی دعوت۔ جب کوفہ کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو انہوں نے آپ کو ہزاروں خطوط لکھے اور آپ کو عراق آنے کی دعوت دی اور وعدہ کیا کہ وہ سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ آئیں اور دین اسلام کی سربراہی کریں اور حکومت کی باغ دوڑ سنبھالیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ یہ مسلم بن عقیل وہی ہیں جو حضرت بی بی رقیہ پاک دامن بیبیاں کے شوہر نامدار ہیں۔ ابتدا میں ہزاروں افراد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کا گورنر بن کر آیا تو اس نے ظلم و جبر کے ذریعے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہی لوگ جو وفاداری کے دعوے کر رہے تھے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنہا چھوڑ گئے اور آخرکار انہیں شہید کر دیا گیا۔ کربلا کی سرزمین پر آمد۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اہل بیت اور جانثار ساتھیوں کے ساتھ عراق کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں آپ کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، لیکن آپ نے واپسی کی بجائے حق کے راستے پر ثابت قدم رہنے کا فیصلہ فرمایا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو آپ کا قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچا۔ یہ وہی مقام تھا جس کی خبر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین پہلے ہی دے چکے تھے۔ پانی کی بندش۔ 7 محرم الحرام کو یزیدی فوج نے دریائے فرات پر پہرے بٹھا دیے کہ ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، لیکن قافلہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیموں پر پانی بند کر دیا جائے۔ ذرا تصور کیجئے، تپتا ہوا صحرا، جلتی ہوئی ریت، 3 دن کی پیاس، معصوم بچے پانی کے لیے بلک رہے ہیں، خواتین کی زبانیں خشک ہو رہی ہیں، لیکن امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا عزم متزلزل نہیں ہوتا۔ یہ صرف جسمانی آزمائش نہیں تھی بلکہ صبر و استقامت کی معراج تھی۔ شب عاشور یعنی 9ویں اور 10ویں محرم کی درمیانی رات، 9 محرم الحرام کی رات تاریخ کی عظیم ترین راتوں میں سے ہے۔ جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع فرمایا اور چراغ گل کر دیا اور فرمایا، دشمن میری جان کا طالب ہے، تم لوگ
رات کی تاریکی میں چلے جاؤ، میں تمہیں عام اجازت دیتا ہوں۔ مگر وفا کے پیکر جانثاروں نے عرض کیا، مولا اگر ہمیں 70 مرتبہ قتل کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس رات کربلا کے خیموں سے تلاوت قرآن، ذکر الہی، دعا، گریہ و مناجات کی آوازیں بلند ہوتی رہیں۔ یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام کی صبح طلوع ہوئی۔ ایک طرف حق کا قافلہ تھا جس کی تعداد 72 کے قریب تھی، اور دوسری طرف 22,000 کے قریب کا لشکر تھا جو کہ دین اسلام کے باغی تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے جانثار ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ظہیر بن کین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر وفادار ساتھی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے گئے۔ اہل بیت کی قربانیاں، جب اصحاب رسول شہید ہو گئے تو بنی ہاشم کے جوان میدان میں اترے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی جوان تھے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ جناب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تصویر رسول تھی، جن کے چہرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی، میدان میں گئے اور شہید ہو گئے۔ حضرت امام عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے لیے پانی لینے دریائے فرات تک پہنچے، لیکن واپسی پر ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے اور وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے اور انہوں نے پانی نہیں پیا۔ حضرت امام علی اصغر کی شہادت، جب پیاس حد سے بڑھ گئی تو اہتمام حجت کے لیے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے معصوم بیٹے حضرت امام علی اصغر علیہ السلام کو گود میں اٹھایا اور لے کر میدان میں تشریف لائے، اور آپ امام علی مقام نے فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس معصوم بچے کو پانی دے دو۔ مگر سنگ دل دشمنوں نے جواب میں 3 شاخہ تیر چلایا جو ننھے علی اصغر علیہ السلام کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ یہ منظر تاریخ انسانیت کے دل ہلا دینے والے واقعات میں سے ایک ہے۔ شہادت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، آخرکار تمام ساتھی اور مرد اہل بیت شہید ہو چکے تھے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے تھے۔ آپ کا جسم مبارک زخموں سے چور تھا، لیکن زبان پر ذکر الہی جاری تھا۔ آپ نے آخری سجدہ ادا کیا، اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کی، اور پھر شمر ذل جوشن نے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں نے ظلم و بربریت کی انتہا کرتے ہوئے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، سوار دوش رسول کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یوں 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو تاریخ کا ایک عظیم باب رقم ہوا۔ بعد از شہادت کے بعد خیموں کو لوٹا گیا، خیموں کو آگ لگائی گئی، خواتین اور بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو کوفہ اور دمشق کے درباروں میں لے جایا گیا، لیکن وہاں ان عظیم ہستیوں نے ایسے خطبات دیے کہ یزید کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور دنیا عالم کو معلوم ہو گیا کہ حق کس کے ساتھ تھا۔ واقعہ کربلا کا پیغام۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے کہ حق کے لیے ڈٹ جانا ہی مومن کی شان ہے۔
ظلم کے سامنے خاموش رہنا ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ دین کی خاطر جان بھی قربان کرنی پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ تعداد نہیں بلکہ سچائی کی کامیابی ہوتی ہے، اور یہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ اہل بیت اطہار سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے اپنے نانا کی امت کو یہ درس دیا کہ باطل کے سامنے سر جھکانے سے بہتر ہے حق کے لیے سر کٹا دیا جائے۔ آج بھی کربلا ہمیں پکار رہی ہے کہ ہم سچائی، عدل، تقوی اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام، اہل بیت اطہار اور شہدائے کربلا کی محبت نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔